الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين بعد. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے موضوع منتخب کامیاب قائد کا مثالی کردار، اس موضوع پر کچھ گفت و شنید کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں. آئیے اس سے پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، آپ دیکھیں ہر جگہ کوئی نہ کوئی قائد ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی رہبر ہوتا ہے. قائد اور رہنما اور رہبر یہ شروع سے معاملہ رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور فرشتوں میں بھی جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سید الملائکہ بنایا. انسانوں میں بھی ہر دور میں انتخاب ہوتا رہا، تو قائد ہر دور میں رہا، ہر زمانے میں رہا، غرض کی ہر طبقے میں رہا، اور ہر معاشرے میں بھی کوئی نہ کوئی قائد رہتا ہے. ہر سوسائٹی میں کوئی نہ کوئی قائد و رہنما ہوتا ہے. تو قائد بہت اہم ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، تم میں کا ہر کوئی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے تعلق سے پوچھا جائے گا. ہر کوئی ذمہ دار ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر اپنے گھر کا آدمی، اپنے گھر کا ذمہ دار، انسان جو اس کے ماتحت ہے اس کے دائرے میں جو ہے ذمہ دار، اور ہر آدمی سے اس کی ذمہ داری کے تعلق سے پوچھا جائے گا. تو قائد وہ ہوتا ہے جس کے اوپر قوم کا بوجھ ہوتا ہے، قوم کا ذمہ ہوتا ہے، قوم کو پار لگانا ہوتا ہے. قائد وہ ہوتا ہے جو قوم کا بیڑا غرقاب نہیں ہونے دیتا بلکہ ساحل عطا کر دیتا ہے. قائد وہ ہوتا ہے جو منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے. آسان لفظوں میں دیکھیں کہ آدمی جو اسٹیئرنگ پہ بیٹھا ڈرائیور ہوتا ہے، پیچھے بیٹھے جو پیسنجر ہیں، مسافر ہیں، وہ بھی سفر کر رہے ہیں، ڈرائیور بھی سفر کر رہا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے. اگر پیچھے بیٹھے لوگ سو جائیں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر وہ آرام کرے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ان کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے. لیکن اگر وہی ڈرائیور سو گیا، وہی ڈرائیور غافل ہو گیا، ذرا سے اس کی غفلت پورے بس کو کھائی میں کدا دے گی، تمام پیسنجر کی جان اور ان کے معاملات کو تباہ و برباد کر دیں گی. چنانچہ معلوم یہ ہوا قائد وہ ہوتا ہے، قوم سو رہی ہے تو سو جائے، اس کے سونے سے فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر قائد سو گیا تو پوری امت کا بیڑا غرقاب ہو سکتا ہے. اس لیے قائد کے لیے ضروری ہے کہ جو امت سو رہی ہے اسے جو ہلا ڈلا کر کے جگائے اور اس کو بتائے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کی امت کو اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے نہیں بھیجا ہے بلکہ لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے بھیجا ہے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے. کبھی ربی فرماتا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اللہ نے تم کو بہترین امت بنایا تاکہ سارے لوگوں پر تم گواہ ہو جاؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں معاملہ رکھا. ایک بات اور قابل غور،
آدم علیہ السلام کو اللہ نے ڈائریکٹ اپنا خلیفہ نہیں بنایا، ڈائریکٹ نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا، کوئی مشورہ نہیں ہو رہا۔ آسمان کی پیدائش ہے، کوئی مشورہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان سے پہلے جنات کو پیدا فرمایا، کوئی مشورہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، کوئی مشورہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صبح و شام زمانے کو پیدا فرمایا، رات اور دن کو پیدا فرمایا، کوئی مشورہ نہیں ہے۔ لیکن جب اپنے خلیفہ کو پیدا کرنے کی باری آئے تب اللہ تبارک و تعالیٰ مشورہ فرما رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا اللہ کا جو خلیفہ ہے، اللہ کا جو نائب ہے، جس کو امت کا قائد کہا جاتا ہے، اس کا حسن انتخاب اگر ہوگا تو اللہ کے سنت کے حساب سے ہوگا اور مشورے سے ہوگا، اور جس کے اندر صلاحیتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی انتخاب کی ترکیب ضرور بنا دیتا ہے۔ تو معلوم جب انسان کے بارے میں جب بھی کوئی کام ہوگا تو مشورے سے ہوگا، یہ مشورہ اللہ تعالیٰ کی سنت کریمہ ہے۔ بہرکیف تو قائد کے بہت سارے اوصاف ہوتے ہیں، جیسے ہر انسان کامیاب باپ کی پہچان یہ ہے کہ اپنے بچوں کی پرورش، تعلیم، خورد و نوش، رہن سہن، تمام چیزوں کا انتظام کرتا ہے۔ خود بھوکا رہتا ہے لیکن اپنے بچوں کو کھلاتا ہے۔ میری بات سمجھیں، خود بھوکا رہتا ہے بچوں کو کھلاتا ہے، خود کے کپڑے خراب ہوتے ہیں بچوں کو پہناتا ہے، اپنے ارمان کو قربان کر کے اپنے بچوں کو پروان چڑھاتا ہے۔ ذرا سوچو، وہ اپنے گھر کا قائد ہے، اپنے گھر کا رہنما ہے، اس کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر کے افراد کے واسطے اپنی قربانی کو پیش کرے، اپنے ارمان کو قربان کر دے، اپنے آرام کو قربان کر دے، تب جا کر کے اچھا باپ کہلاتا ہے، اچھا بیٹا کہلاتا ہے، اچھا شوہر کہلاتا ہے۔ ایسے ہی معاشرے میں جو قوم کی باغ ڈور سنبھالے گا، جس کے سر پر قیادت کا جو تاج رکھا جائے گا، تو وہ ہوگا جو اپنے ارمان کو قربان کر کے امت کے بیڑے کو پار لگائے گا، اپنے ارمان کو قربان کرے گا۔ اس کے لیے پہلی شرط، سب سے پہلی بات، امت کے ایمان کو امتحان میں نہیں ڈالے گا، امت کے ایمان کو بچائے گا، اپنے ایمان کی بھی فکر کرے گا، امت کے ایمان کی بھی فکر کرے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ ایمان تو اصل ہے نا یار، ورنہ کاہے کا قائد، کاہے کا رائد، کاہے کا سالار، کاہے کا پالار۔ ایمان نہیں تو کیا ہے اس کے پاس؟ سب سے پہلے قوم کے ایمان کا خیال کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تم تو میرے نائب مطلق ہو، تم تو نائب مطلق ہو۔ ارے سب کو، کسی کو ہم نے علاقے کا قائد بنایا، کسی کو جو ہے اپنے ایریے کا قائد بنایا، کسی کو اپنی قوم کا قائد بنایا۔ آپ کا معاملہ تو ایسا ہے کہ ہم نے ساری مخلوق کا قائد آپ کو بنا دیا، ساری مخلوق کا قائد آپ کو بنایا۔ خود مصطفیٰ فرماتے تحدیث نعمت کے طور پر کہتے ہیں انا سید ولد آدم علی فخر، میں آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہیں سب کا سردار اللہ نے مجھے بنایا ہے، سب کا سردار مجھے بنایا۔ سوچے کتنا زیادہ، سب کا سردار، آدم سے لے کے قیامت تک کتنے لوگ آئیں گے، سب کا سردار اللہ نے جسے بنایا وہ محبوب پاک کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے بتایا سردار اپنے کام کا آغاز کہاں سے کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب 40 سال آپ نے اپنے کو منوا لیا، ہو گیا، اب بلائیے اپنے رشتہ داروں کو، دوسروں کو نہیں، پہلے گھر سے شروعات ہوگی، پہلے گھر سے شروعات ہوگی۔ بلائیے اپنے رشتہ داروں کو، اور کون سے رشتہ داروں کو؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ قریبی رشتہ دار میں سگا بھائی، قریبی رشتہ دار میں باپ، قریبی رشتہ دار میں ماں، قریبی رشتہ دار میں سگی بہن، قریبی رشتہ دار میں اپنے بال بچے، جتنے قریبی رشتہ دار ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب بلاؤ ان کو۔ سگے چچا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، صفا کی پہاڑی پر جلوہ افروز آقا فرماتے ہیں اے میرے رشتہ داروں سنو، دیکھو رشتہ دار کو آقا نے جمع کیا، سنو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اپنا نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ سب نے تو مانا، لیکن ایک پیدائش میں بڑا خوش ہوا تھا، اب اعلان پہ بڑا ٹیڑھا بگڑا، چہرہ بگڑ گیا، کہتا تبّن لک، تمہیں تباہی بربادی میں تم کو رسول مانو اس لیے یہاں پہ لے جائے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی شان اور شوکت کو یہ بیان فرماتا ہے، اے محبوب دو طریقے کے لوگ ہو جائیں گے پھر، کچھ وہ ہے جو تم کو مانیں گے، کچھ وہ ہے جو نہیں مانیں گے، لیکن جو مانیں گے تو ان کی شان کیا ہوگی؟ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر ایمان لائے، آپ کی پیروی کرے، آپ اپنے رحمت کے بازو کو ان کے لیے بچھا دینا، ان کے لیے رحمت کے بازو کو بچھا دینا۔ ذرا سوچو، ایمان لانے والوں کے لیے اللہ نے یہ پیغام دے دیا کہ رحمت کے بازو کو بچھا دینا، لیکن ایک ناہنجار تھا، رشتے میں تھا، سب کچھ تھا، لیکن یہ کہا اس لیے جمع کیا ہم رسول مانے تب اللہ تمہیں بربادی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے، میرے محبوب کو بولتا ہے سن، میرا محبوب تو رحیم ہے، میرا محبوب سارے جہان کے لیے رحمت ہے، وہ تو اپنی زبان سے نہیں کہے گا، لیکن میں نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہے، سن میں اپنے محبوب کی طرف جواب دیتا ہوں، تبت یدا ابی لہب وتب، ارے ابو لہب تو رشتے میں میرے محبوب کا چچا تھا، لیکن اب تو نے نبوت اور رسالت کا انکار کر دیا ہے، اب تیرے درمیان سے جو رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے، تو نے کہا تباہ ہو جائے، سوال میری طرف سے تجھے یہ ہمیشہ کے لعنت کا توق تیرے گلے میں ڈالا جاتا ہے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو جائے۔ جب آدمی کا ہاتھ اور تباہ برباد ہوتا ہے بولتا ہے ہمارے پیسے صحیح کرا لیں گے، کیا کر لو گے؟ ہاتھ خراب ہوگا صحیح کرا لیں گے، کیا کر لو گے؟ اللہ فرماتا ہے ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ارے یہ ایسا ہاتھ تباہ و برباد ہوا، دونوں ہاتھ برباد ہوئے۔ آدمی کے ہاتھ خراب ہو جائے پیسہ لگا کے چٹکی میں کام کرا سکتا ہے، لیکن رب فرماتا ہے ابو لہب کے ہاتھ ایسے برباد ہوئے، نہ اس کا مال کام آیا ہے اور نہ اس کی کمائی کام آئی، کچھ نہیں کام آیا، تو کیا ہوگا؟ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب بھڑکتے ہوئے شعلوں والی آگ میں پہنچے گا، آگ میں پہنچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا قائد کا کام کیا ہے، کہاں سے شروعات کرے؟ زور سے بولے، کہاں سے؟ پہلے آپ اپنے گھر سے شروعات تو کریں، آغاز کرے، گھر والوں کو سمجھائیں، دھیرے 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 دھیرے، آج نہیں کہ سمجھ میں آئے گا، گھر والوں کو سمجھائیں، جب گھر والے مانیں گے تو اللہ فرماتا ہے محبوب کہہ دو کہ میں نے اپنے بازو کو تمہارے لیے بازو رحمت کو بچھا دیا ہے، بازو رحمت کو تمہارے لیے بچھا دیا ہے۔ کہا بچھانے کا مطلب کیا ہے؟ کہا مطلب یہ ہے کہ جس سے آدمی جب زیادہ محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، تو اپنے بازوؤں کو پھیلا کر اس کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، سینے سے لگا لیتا ہے محبوب۔ لیکن اگر کوئی آپ کی نافرمانی کرے، فَإِنْ عَصَوْكَ، اگر نافرمانی کرے تب کہہ دینا اِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تم لوگ جو جانتے ہو نا غلط سلط کام کرتے ہو، میں اس سے بیزار ہوں، میں تمہارے کاموں سے خوش نہیں ہوں۔ تو اے محبوب آپ قائد ہیں، سمجھائیں گے لوگ، آپ کی بات مانیں گے نہیں مانیں گے، دونوں باتیں آ گئی، ماننے والی نہ ماننے والی۔ اب کوئی کہ حضور کے اندر خامی ہے، تو کوئی کہ حضور کے اندر خامی ہے، لوگ نہیں مان رہے، تو پیارے آقا کے علیہ السلام کے درمیان کوئی خامی نہیں ہے، اگر خامی ہوتے تو مصطفیٰ کیسے ہوتے؟ مصطفیٰ کے معنی ہی ہوتا ہے خامی جس کی دور کر دی گئی ہو، وہ کمال حسن و حسور ہے کہ گمان نقص کمی، کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یہ آقا علیہ السلام کی شان، تو سب نے حضور کی بات نہیں مانی۔ ابو لہب نے کہا ارے اپنی شہرت چاہتے ہو، رسول ہو یہ بنانا چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اب کہہ دوں میں تجھ سے بیزار ہوں، میں تجھ سے بیزار ہوں، اور کسی کی طرف دھیان مت دینا، وتوکل علی العزیز الرحیم، آپ کو اس اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے جو عزیز ہے، غالب ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ کیسا رب ہے؟ کہا کوئی کام کرتا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے، لیکن محبوب آپ اللہ پہ بھروسہ کرو، وہ اللہ کیسا ہے؟ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین انہ هو السمیع العلیم۔ اے محبوب آپ کام کر رہے ہیں، دنیا مخالفت کرے گی، ہو سکتا ہے بھروسہ نہ کرے، لیکن آپ کام کرتے رہنا، اس لیے کہ وہ اللہ آپ کو دیکھتا ہے، جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں تب اللہ دیکھتا ہے، جب قیام میں ہوتے ہیں تب اللہ تعالیٰ دیکھا۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھتا ہے آپ کو، سبحان اللہ۔ ساری دنیا کس کو دیکھنے کی خواہش رکھے؟ اللہ کو۔ ساری دنیا کس کو دیکھنا چاہے؟ اللہ کو۔ آخرت میں سب سے بڑی نعمت یہی تو ہوگی، ساری دنیا اللہ کو دیکھنا چاہے،
لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے محبوب ارے آپ کا جلوہ آپ کا رخ انور تو ایسا ہے کہ خود خالق کائنات آپ کے جلووں کو دیکھ رہا ہے، آپ کے جلووں کو دیکھ رہا ہے۔ قرآن کی آیت ہے یہ، الذی یراک، جو دیکھتا ہے حین تقوم، جب آپ قیام کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے وتقلب فی الساجدین، اور اپنے صحابہ کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں تو اللہ دیکھتا ہے۔ تو کامیاب قائد کی پہلی نشانی کیا ہے؟ کہاں سے شروع کریں؟ زور سے بولیں، گھر سے۔ بھروسہ کس پہ کریں؟ کس پر؟ کسی کی طرف دیکھنا نہیں، کسی کی طرف تکنا نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں کسی کی طرف تکنے کی۔ بھروسہ اللہ کی ذات پر۔ ہم نے تو دیکھا ہمارا قائد جو بھی رہا اللہ کی ذات پہ کیسے بھروسہ کرتا رہا۔ ہم نے دیکھا ابو بکر صدیق کے زمانے سے لے کر مرشد برحق سرکار تاج الشریعہ تک سلسلہ چلتا رہا۔ دیکھو کیسے اللہ کی ذات پر بھروسہ رہا۔ ابو بکر نے، مرتدین نے انکار کر دیا زکوٰۃ نہیں دیں گے، مسلمہ کذاب کا کلمہ لوگوں نے پڑھ لیا۔ ابو بکر نے کہا مقابلہ ہوگا، صحابہ نے کہا کیسے مقابلہ کرو گے؟ ادھر بھی نماز ادھر بھی نماز، ادھر بھی کپڑے ادھر بھی ویسے ہی کپڑے ہیں، رہنے کا انداز ویسا ہی ہے، سب کچھ ویسا ہی انداز ہے۔ ابو بکر نے کہا میں مقابلہ کروں گا۔ ابو بکر نے مقابلے کا ذہن دیا تھا اور دنیا کو یہ بتایا کہ ناموس رسالت کے واسطے، آقا کی عزت کے واسطے، اسلام کے واسطے کسی پہ بھروسہ نہیں ہوتا۔ بھروسہ ہوتا ہے تو اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ اس کے بعد عمر نے وہی کر کے بتایا، عثمان غنی نے کر کے بتایا، مولا علی نے تو مسلسل کر کے بتایا، حتی امیر معاویہ نے کیا، حتی امام حسین نے کیا ہے۔ آگے بڑھتے جائیں گے سلسلہ ملتا جائے گا۔ خود پیران پیر غوث اعظم نے بھی کیا ہے، غوث پاک نے بھی کیا ہے۔ بغداد کا ماحول پورا خراب تھا، پورا ماحول بغداد کا خراب تھا حضور سیدنا غوث پاک کے دور میں۔ معیشت بالکل ٹوٹ چکی تھی، خلافت کا معاملہ ایک دم کمزور ہو چکا تھا، قوم کا کوئی خیون ہار نظر نہیں آ رہا تھا، قوم کی نیا پار لگانے والا کوئی نہیں نظر آ رہا تھا۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے جس سے کام لیا اسے پیر پیر کہا جاتا ہے۔ پیر پیرا میرے میرا شاہ جلا قطب ربانی سرکار غوث پاک جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ اچھا ہندوستان جب غیر نواز آئے تو کیسے آئے تھے؟ کہا خالی تصویر اور مصلی لے کے آئے تھے۔ کہا تصویر مصلی لے کر کے آئے تھے کیوں؟ کہا اللہ کے ذات پہ بھروسہ تھا۔ کہا کیوں بھروسہ تھا؟ کہا اس لیے کہ محبوب خدا نے بھیجا تھا، اس لیے بھروسہ ہے۔ کہا محبوب خدا نے بھیجا اس لیے بھروسہ ہے۔ کہا قرآن کہتا ہے کام کرتے رہو، اللہ پہ بھروسہ کرتے رہو۔ تو پیارے کام کرنا ہمارا کام ہے، بھروسہ کرنا ہمارا کام ہے، پار لگانا اللہ کے ذمہ ہے۔ تو پہلے ایمان کی فکر کرنا ہے۔ کس کی فکر ہو؟ شروعات کہاں سے ہونی چاہیے؟ اور گھر سے شروعات کریں گے تو کچھ سپورٹ میں کچھ مخالفت، تو کس پہ بھروسہ ہوگا؟ اللہ پہ بھروسہ ہوگا۔ اگر گھر والے نہیں سدھر رہے ہیں، دعوت دینا ہمارا کام ہے، کرتے رہنا چاہیے کنٹینیو۔ ابو ہریرہ نے ہمت نہیں ہارا تھا، ابو ہریرہ کی والدہ ان کی بات مان ہی نہیں رہی تھی۔ مشکات کی حدیث پاک ابو ہریرہ نے خود سمجھایا، امی جان کلمہ پڑھ لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز بن جاؤ، کل پڑھ لو کلمہ، مسکرا کر چھوڑ دیتی۔ لیکن ابو ہریرہ نے کبھی چھوڑا نہیں کہ نہیں والدہ ہے نا، سمجھانا ہمارا کام ہے نا۔ سمجھاتے رہے۔ ایک دن آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا سرکار میں نے اپنی والدہ کو کئی بار دعوت دی لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھتی، آپ دعا فرما دیں، آپ دعا فرما دیں، آپ دعا فرما دیں۔ میں نے دعوت کئی بار دی ہے، معلوم یہ ہوا پہلے کام ہوگا، کام حل نہ ہو تب جا کر کے دعا ہے۔ پہلے کام کرو پھر دعا کرو، دعا کرتے ہوئے کام کرو۔ علاقہ ایک ہے فتح نہیں ہو رہا۔ ہندوستان میں ایک شعر آیا ہے جسے دنیا محمود کے نام سے جانتی ہے، علاقہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو ایک نقشبندی سلسلے کے بزرگ ہیں جن کو ابو الحسن خرقانی کہا جاتا ہے، ان کے کرتے کو لے کر سجدے میں چلے گئے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کرتے کے وسیلے سے دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے علاقے کو فتح فرما دیا تھا۔ کچھ علاقے ہیں جن کا نام تھوڑا سمجھدار ہیں، سمجھ جائیں۔ ابو ہریرہ نے کہا سرکار میں نے کئی بار دعوت دی ہے، کلمہ نہیں پڑھ رہی، آپ کچھ کرم فرما۔ سرکار کی بارگاہ میں کہا وہ دعا
جس کا چوبن بہار قبول، اس نسیم اجابت پہ لاکھوں سلام۔ آقا علیہ السلام نے ہاتھ کو دراز کیا، دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے کیسا کرم فرمایا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ابھی تک میں دعوت دیتا تھا، اپنی دعوت پہ اتنا بھروسہ نہیں تھا جتنا مصطفیٰ کی دعا پہ بھروسہ کیا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں خوش و خرم گھر کی طرف چل پڑا، گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں دروازہ بند ہے، اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے۔ ابو ہریرہ مچل گئے، سمجھ گئے کہ والدہ غسل فرما رہی ہے۔ غسل فرما کر والدہ باہر نکلی، ابو ہریرہ کے واسطے دروازہ کھولا، ابو ہریرہ کو دیکھا اور کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ ہے مصطفیٰ کی دعا، گھر سے آغاز ہو، ہر کام کا آغاز گھر سے ہو، گھر سے ہو پھر آگے بڑھے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو، آگے بڑھتے رہے، کام کرتے رہے، اللہ تعالیٰ خود عظمتیں اور بلندیاں عطا فرمانے والا۔ دیکھیں اب ایمان کی فکر، پہلے ایک چیز اور، پچھلی قوموں کا حال کیا تھا خلافت کے تعلق سے، قیادت کے تعلق سے؟ جو قائد ہوتا ہے وہ معمولی نہیں ہوتا، قوم کا تو قائد ہوتا ہے لیکن مصطفیٰ کا نائب ہوتا ہے۔ قوم کا کیا ہوتا ہے؟ قائد ہوتا ہے لیکن مصطفیٰ کا نائب ہوتا ہے، تو نائب بہت زبردست ہونا چاہیے، مصطفیٰ کا نائب ہے نا، اس لیے آغاز گھر سے ہو، کیونکہ آقا علیہ السلام کا نائب ہے تو آقا علیہ السلام کے طریقے پہ چلے۔ حضور نے گھر سے آغاز فرمایا تھا کہ حدیث پاک ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتے ہیں میں ایک دن ابو ہریرہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور کہتے میں 5 سال سے مسلسل ابو ہریرہ کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ ابو ہریرہ کے ساتھ کیوں بیٹھتے تھے معلوم ہے؟ کیونکہ ابو ہریرہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، آقا کی حدیثیں سنایا کرتے تھے، آقا کی حدیثیں سنایا کرتے تھے، اس لیے بیٹھا تھا میں۔ اب ہم اپنے بیٹھنے پہ بھی غور کریں، کس کے ساتھ بیٹھنا پسند کر رہے ہیں، کہاں بیٹھنا پسند کر رہے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ ہم کو تو کن کے ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا گیا، ہم کو تو قرآن یہ کہتا ہے سچوں کے ساتھ رہو، اچھوں کے ساتھ رہو، لیکن ہمارا ماحول کیا ہے، ہمارا معاملہ کیا؟ کہتے میں 5 سال سے ابو ہریرہ کے ساتھ بیٹھتا تھا، ایک بار میں نے ابو ہریرہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے اپنے کانوں سے مصطفیٰ کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آقا فرماتے تھے کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ان کی قیادات ان کے نبی کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل میں بہت نبی آئے، بہت نبی آئے، شروعات یوسف علیہ السلام سے ہوئی، کیونکہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور ان کے پہلے شہزادے جو نبی ہوئے وہ یوسف علیہ السلام، وہاں سے شروع ہے سلسلہ عیسیٰ پہ آ کے ختم۔ مسلسل انبیاء کرام ان کی قیادت و رہنمائی کرتے رہے۔ آقا فرماتے کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب کوئی نبی پردہ فرما جاتا تو دوسرے نبی فوراً قائد بن جاتے۔ کون بنتا قائد؟ زور سے بولیے پہلے، ایک نبی کے بعد کون بنتا؟ سمجھتے چلے، ایک نبی کے بعد قائد کون بنتا؟ دوسرے نبی بنتے۔ آقا علیہ السلام فرماتے کہ ہو سکتا ہے کوئی ذہن بنا لے کہ میرے بعد بھی کسی کو یہ سمجھ لیں کہ جو خلیفہ ہوئے وہ نبی ہے، تو آقا فرماتے ہیں دیکھو بنی اسرائیل میں تو رہا لیکن رہا میرے یہاں، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، بخاری کی حدیث پاک۔ آقا فرماتے سن لو لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ، میرے بعد جو رہیں گے وہ میرے خلفاء رہیں گے اور بہت زیادہ ہوں گے، خلفاء ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا فما تأمرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل میں ایک نبی کے بعد دوسرے نبی قائد ہوتے رہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلفاء ہوں گے، فما تأمرنا، تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے، ہم کیا کریں؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فو ببیعت الاول فالاول، ارے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے رہنا اس کی بیعت کو مکمل کرتے رہنا، اس کی بیعت کو مکمل کرتے رہنا۔ الحمدللہ ہم نے ہاتھ دیا ایسے کی بارگاہ میں جس کے بارے میں دنیا کہتی ہے وقت کا ولی، جسے دیکھا وہ تاج شریعت۔ تو کہا کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے رہنا اس سے وعدے کیے ہوئے وعدے کو مکمل کرتے رہنا، وعدے کو مکمل کرتے رہنا۔ آتوہم
حقهم، آقا فرماتے انہیں ان کا حق دیتے رہنا. وَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ، آقا فرماتے اس لیے کہ تم میں جو قائد بنے گا اس قائد سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس قائد سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا. اب قائد کا معاملہ کیا ہو؟ ایسا نہیں ہو کہ قوم کا سودا کرے، قوم کا سودا کرے، ایسا قائد نہیں چلے گا. ورنہ ہم نے تو خود دیکھا، اعلان کیا ہے NRC ہے، SC ہے، جو بھی LBR ہے وہ رہنا. سمجھ رہے نا؟ اشارہ بہت دور تک ہم اشارہ جو کرتے ہیں پروف کے ساتھ کرتے ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ قوم کا سودا نہیں تو کیا ہے؟ کبھی کہو کہ لاگو ہونا چاہیے، قوم کا سودا نہیں تو کیا ہے؟ قوم کے ساتھ مکاری. اور پھر کہا جائے کہ ہم قوم کے قائد ہیں. ایسے لوگ جو قوم کو بیچ رہے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کے بارے میں کہا جس کو قوم نے قائد بنا لیا، اپنے وقت کا رہنما بنا لیا، اور وہ قوم کے ساتھ دغا کر رہے، قوم کا سودا کرتے ہیں. آقا فرماتے ہیں معقل رضی اللہ تعالیٰ سے مروی کو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وهو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ. آقا فرماتے وہ قائد، وہ رہنما جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخلوق کا ذمہ دار بنا دیا اور وہ اپنی مخلوق اپنی رعایا کے ساتھ دغا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے پر جنت کو حرام فرما دیتا ہے، جنت کو حرام فرما دیتا ہے. تو قائد بننے کے بعد قوم کا سودا، اور یہ آج سے نہیں ہوا، بہت پہلے ہوا تھا. بہت پہلے شروع سے قوم کا سودا رہا. کبھی انگریزوں سے قوم کا سودا ہوتا رہا، کبھی انگریزوں کے بچوں سے سودا ہو رہا. ہر دور میں قوم کا سودا ہوتا رہا. تبھی تو بتایا گیا ایسے قوم کے سوداگر، قوم کو بیچنے والے جو قائد ہیں، ان پر جنت کا اللہ تعالیٰ حرام فرما دیتا ہے. تبھی میرے امام نے کہا تھا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. کیونکہ قائد جو ہوتا ہے مصطفیٰ کا وفادار ہوتا ہے، قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے، قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک حدیث پاک اور سنو اسی تعلق سے، جو قوم کا سودا کر رہا ہے، قوم کو بیچ رہا ہے، قوم کو برباد کر رہا ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ساری حدیثیں ہیں، ایک بار درود شریف پڑھیں تو حدیثیں اور سناؤ. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی جماعت کا ذمہ دار ہوا، قائد ہوا، راعی ہوا، ذمہ دار ہوا، اس نے قوم کی خیر خواہی نہیں کی، قوم کے ساتھ بھلائی نہیں کی، خیر خواہی نہیں کی. آقا فرماتے لم یجد ریح الجنہ وریحها یوجد من مسیرت 100 عام. آقا فرماتے ایسا قائد جو قوم کے ساتھ خیر خواہی نہ کرے، قوم کے ساتھ دغا کرے، حضور فرماتے وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. لیکن جنت کی خوشبو کا حال یہ ہے کہ 100 سال کی مسافت کی دوری پر جنتی آدمی جنت کی خوشبو کو پا لیتا ہے، جنت کی خوشبو کو پا لیتا ہے 100 سال کی دوری پر. کتنے سال کی اس کو سمجھنا ہے، بہت اچھا نقطہ رہے گا. کتنے سال کی دوری پر خوشبو ملتی ہے؟ 100 سال کی دوری پر ملتی ہے جنت کی خوشبو. کہاں مدینے سے جنت کتنی دور ہے؟ ارے بول دو یار، جنت سے مدینہ کتنی دور ہے؟ اسی لیے تو کہا جنت کی خوشبو 100 سال کی دوری مسافت پر مل جاتی ہے. تو کہا جو دیوانہ ہے وہ مدینہ پہنچتا ہے تو یہی کہتا ہے مدینے کی ہوا سینے سے لگ جا ذرا، ارے قلب ہو ٹھنڈا میرا دل پہ کرو. کیونکہ جنت کی خوشبو وہاں مل رہی ہے اور ہر آدمی کو نہیں ملتی. بتا نا قوم کا جو خیر خواہ نہیں ہوتا اس کو جنت کی خوشبو، تو وہاں پہنچنے کے باوجود بھی گنگوں کا پتہ نظر آتا ہے، وہاں پہنچنے کے باوجود بھی نانوتا ڈھونڈا جاتا ہے، کیونکہ جنت کی خوشبو نہیں مل رہی. قوم کے ساتھ غداری ہوئی ہے، قوم کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہوئی ہے. اگر قوم کے ساتھ خیر خواہی ہوتی تو جدھر نظر اٹھاتا جنت کا جلوہ اسے نظر آتا، جنت کا جلوہ نظر آتا بیر کے. اس کے علاوہ جو قوم کا قائد ہو اس کے لوگ قوم کے ساتھ زبردستی نہیں کریں، قوم کو پریشان نہ کریں، اس کے لوگ انصاف کریں، عدل سے بھر دیں،
पूरी जमीन को। चुनाचे हटे उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका अदल बड़ा मशहूर मारूफ है, काश हमारे कायद हते उमर जैसा अदल करने का जज्बा पैदा कर लेते तो हुकूमत भी लंबी होती। हम लोग हुकूमत के चक्कर में रहते हैं कि हमारी हुकूमत लंबी हो, हमारे मानने वाले दूर दूर तक पाए जाए, लेकिन कभी सोचा है दूर दूर तक मानने वाले पाए जाए इसके लिए शर्त क्या है? कहा उमर की हुकूमत बहुत दूर तक है, क्योंकि उमर का इंसाफ मुस्तफा की जबान से निकल रहा है। आका अलैहिस्सलाम ने उनके इंसाफ की गवाही दी है। तो हद उमर जैसा इंसाफ करो, सबको बराबर रखो। और ये इस्लाम तो शुरू से इंसाफ का ज़हन देता है, मुसावात का दर्स देता है। तभी तो किसी ने कहा एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये हर कायद के लिए जरूरी कि सबको बराबरी निगाह से देखें। तो हद उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में आप खुतबा दे रहे थे। खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, इन्नी वल्लाहि मा उरसिलु अम्माली इलैकुम लियज़लिबु अबशारकुम वला लियाखुदु अमवालकुम। हज़रत उमर फरमाते बाखुदा सुन लो, मैं अपने आमिलों को, अपने कारिंदों को इसलिए नहीं भेजता कि वो आए और तुम्हारे ऊपर डंडे से वार करें, तुमको मारे, और इसलिए भी नहीं भेजता ताकि तुम्हारे माल को छीनें। सवाल पैदा होता है, उमर आप ना मारने के लिए भेजते हैं ना माल छीनने के लिए, तो आपके कारिंदे काम करने वाले किस नियत से जाते हैं? हज़रत उमर फरमाते वलाकिन उरसिलुहुम इलैकुम लियुअल्लिमुकुम दीनकुम व सुन्नतकुम। मैं इसलिए भेजता हूं ताकि हमारे कारिंदे, हमारे काम करने वाले, हमारे मातहत लोग तुम्हारे पास आए तो तुमको तुम्हारा दीन और मुस्तफा की सुन्नत सिखा दे। इसलिए आते हैं। तो कारिंदे मुस्तफा की सुन्नत सिखाने के लिए आएंगे, अदल व इंसाफ करने के लिए आएंगे। कामयाब कायद की पहली निशानी ये है कि उसके कारिंदे आए तो दीन सिखाने के लिए आए। और ये तो पहली बात हो गई। किस चीज की हिफाजत करना? ईमान की। किसकी? कामयाब कायद की पहली सिफत क्या है? किसके ईमान की? अपनी भी और अपने ईमान और कौम के ईमान की फिक्र करना, सबके ईमान को बचाना है। इसीलिए तो आला हज़रत रहमत रिज़वान ने खुद अपने को बचाया, घर वालों को बचाया और उम्मत के बेड़े को डूबने से बचा लिया। सबके ईमान की हिफाजत की है। चारों तरफ है नजदी बहादी, बीच में तन्हा मेरा रज़ा, ऐसे में ईमान बचाना सबके बस की बात नहीं। समझा ना? तो पहले ईमान की हिफाजत कहां से शुरू करें? जोर से बोलिए। भरोसा किस पर हो? कौम के साथ दगा किया जाए, और जो दगा करेगा जन्नत उस पर क्या है? हराम। दूसरी चीज, कौम की जान की हिफाजत करना है। बिला वजह उनकी जान को खतरे में नहीं डालना है। बिला वजह उनकी जान को खतरे में नहीं डालना। देखो ये ग़ज़वा खंदक आका अलैहिस्सलाम फरमाए तो क्या नहीं होता? क्या पेड़ हुजूर के लिए चल के नहीं आया? अरे आया तो बोलो ना यार। कहा प्यार मुस्तफा के लिए चल के आया, कहा दरख्त वो चल के आया, कहा जानवर का वो भी चल के आया, कहा पत्थर का वो भी बोलकर बताया कि आप नबी, कहा आसमान पे वहां भी सब बताया। तो कहा मुस्तफा चाहते तो क्या नहीं हो जाता। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों को बताया कि जो तुम में मेरा नाइब बने, कौम का कायद बने, पहले कौम की जान की फिक्र करे। ये ग़ज़वा खंदक है। सारे काफिर एक साथ हो गए, काफिर ला कुफ़ार ला एतबार, सब एक हो गए। कुफ्र मिल्लत वाहिदा, सब एक होने के बाद इस्लाम को मिटाना चाहते। देखो चारों तरफ से इस्लाम का मिटाने का प्लान है। सारे काफिर एक हो गए। इसको ग़ज़वा अहज़ाब कहा ही जाता है, और खंदक खोदी गई थी इसलिए ग़ज़वा खंदक कहा जाता है। सब मिटाने का प्लान रखते थे, लेकिन अल्लाह जिसे बचाता है उसे कोई नहीं मिटाता। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सबने प्लान बनाया था मिटाने के लिए, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने बुलाया सलमान फारसी को। सलमान फारसी को क्या सलमान क्या करना चाहिए? क्या बड़े बड़े साहबा नहीं मौजूद थे? लेकिन मुस्तफा को भी मालूम है कि कभी बड़ों से भी और कभी इनसे भी, क्योंकि हज़रत सलमान फारसी सब कुछ छोड़कर मुस्तफा के लिए आ गए, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। आका ने फरमाया सलमान क्या?
کہا سرکار میں نے تو یہ دیکھا ہے جب جنگ لڑی جاتی ہے تو 3 طرف سے خندق کھود دی جاتی ہے لمبی چوڑی، اس میں آگ جلا دی جاتی ہے اور ایک طرف سے مقابلہ ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ کہ ہم جدھر کھڑے ہوں گے مقابلہ کریں گے اور دوسرے تینوں طرف سے کیا ہے آگ جل رہی ہوگی تو کفار اور دشمن پیچھے سے اور سائڈ سے ہمارے اوپر حملہ نہیں کر سکے۔ آقا علیہ السلام نے ان کے مشورے کو قبول فرما لیا۔ ہم لوگ ہوتے رد کر دیتے فوراً رد ریجیکٹ ہے، اللہ بچانے والا ہے نا، صحیح ہے اللہ بچانے والا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بچانے کی تدبیر بھی دینے والا ہے، بچانے کی تدبیر دے رہا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم دیا۔ اب ایسے موقع پہ کھانے کا نظم نہیں، پینے کا نظم نہیں، صحابہ کرام بھوکے پیاسے خندق کھودنے کی باری آئی، صحابہ کرام خندق کھود رہے، کھودتے 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 ایک چٹان آ گئی سامنے۔ چٹان جب سامنے آ گئی صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹان سامنے کیا کرنا؟ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، صحابہ کرام چٹان کھود رہے تھے خندق، بڑی سی چٹان سامنے، فاخذ القرزین فحفر به، آقا علیہ السلام نے ہاتھ میں کدال لیا اور خندق جہاں کھودی جا رہی تھی اتر گئے۔ سبحان اللہ، قائد ہے قوم کے قائد بلکہ مخلوق کے قائد اور سردار ہیں، لیکن اتر گئے مصطفیٰ۔ چاہتے تو اشارے سے جو پتھر کلمہ پڑھ سکتا ہے تو وہ پتھر اشارے سے نکل بھی سکتا ہے، لیکن نہیں، آقا اتر گئے۔ بڑا سا پتھر آیا، مصطفیٰ نے ابھی کدال چلایا بھی نہیں، مسکرانے لگے۔ سبحان اللہ، آقا علیہ السلام کا مسکرانا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ صحابہ کرام کو فکر ہے چٹان توڑنی ہے، کیسے توڑنی ہے؟ چہرے اترے ہوئے، کھانا نہ کھانے کی وجہ سے، پانی نہ ملنے کی وجہ سے، سامنے چٹان ہے، دھکانے کا پیریڈ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے مسکراہٹ کو دیکھا، سارے غم دور ہو گئے، سب غم دور ہوئے تو صحابہ نے پوچھا حضور کیوں مسکرا کیوں رہے ہیں؟ آپ کے مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ آقا فرماتے ہیں اس لیے ضحکت من اناس یوت بہم من قبل المشرق انکم یساقون الی الجنہ، ارے میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ وہ لڑنے کے لیے آئے ہیں، مشرق کی طرف سے آئے، پورب کی طرف سے آئے ہیں، یہ لوگ مقابلے کے لیے آئے ہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لایا جا رہا ہے، ان کی خامی کو دور کر کے جنت میں داخل کیا جا رہا ہے۔ ارے زور سے بولے یار، آقا علیہ السلام نے ان کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کر دیا اور یہ بھی بتا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اگرچہ کرنٹ کو مت دیکھو کہ کرنٹ میں موجودہ حال تمہارے لیے خرابی کا اور سامان مہیا کر رہا ہے، مسائل تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، پریشان ہو، محنت لگ رہی ہے، طاقت خرچ ہو رہی ہے، لیکن آنے والا دور وہ ہوگا کہ جو اسلام کو مٹانے کے لیے آئے ہیں اللہ تعالیٰ انہی سے پرچم اسلام کو بلند کروائے گا، انہی سے پرچم اسلام کو بلند کروائے گا۔ حضور مسکرا رہے ہیں دیکھ کر، اور ایک روایت میں یوں آیا کہ صحابہ کرام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کرنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹان آ گئی ہے سامنے۔ حضرت انس بن مالک جو حضور کے خادم خاص ہیں یہ موجود تھے، یہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام تشریف لائے، اس دن سویرے بہت ٹھنڈک تھی، سویرے بہت ٹھنڈک تھی، اور صحرائی علاقے میں ٹھنڈک، پہاڑی علاقے کی ٹھنڈک، زبردست ٹھنڈک تھی۔ آقا تشریف لائے جبکہ مہاجر و انصار کدال لے کر کے خندق کی کھدائی کر رہے تھے، سویرے خندق کی کھدائی کر رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے کوئی خادم نہیں تھا کہ خدمت کرے، بس خالی کھدائی چل رہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو دیکھ کر حوصلہ افزائی کے طور پہ فرمایا اللہم انما الخیر خیر الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ بھلائی تو آخرت کی بھلائی ہے، یہ میرے انصار اور مہاجرہ جو تیرے لیے کام کر رہے ہیں اللہ ان کے سارے گناہوں کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ آقا علیہ السلام نے جیسے ہی اتنا کہا صحابہ مچل گئے، اور حضور کو جواب کیسے دیتے ہیں؟ کہتے نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ارے ہم لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مصطفیٰ کے نام پر بیچ دیا ہے، جب تک رہیں گے ہم زندہ جہاد کرتے رہیں گے، اے نبی ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گے۔
صحابہ کرام نے 3 بار کہا، جانتے ہیں کتنے بار؟ 3 بار. کیا کہتے ہیں؟ لا نفروا ولا نفروا ولا نفروا. اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اپنے آپ کو آپ کے ہاتھ پر بیچا تھا جب تک بکے نہ تھے، کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا. اور سارے غازی ہیں، ہندوستان میں بھی ہیں، ہندوستان میں بھی ہمارے آقا علیہ السلام کے ناموس اور عزت پر پہرا دینے والے غازی ہیں. اللہ تعالیٰ ان غازیوں کی جان و مال کی حفاظت فرمائے. ان کو اگر وہ قید و بند میں ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں رہائی کا سامان عطا فرمائے. تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی کے طور پر جب یہ فرمایا، صحابہ خوش ہو گئے. ہم وہ نہیں کہ ساتھ چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے، ہم وہ نہیں جو ساتھ چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے، ہم وہ نہیں جو ساتھ چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے. کیوں؟ صحابہ میں یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ کہاں سے یہ جذبہ آ گیا؟ کھانے کی پرواہ نہیں، بچوں کی پرواہ نہیں، گھر والوں کی پرواہ نہیں. پرواہ ہے تو صرف جانے کائنات کی پرواہ ہے، پرواہ ہے تو روح کائنات کی پرواہ ہے. کیوں؟ یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ کہا جو آقا علیہ السلام کا غلام ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر یہ خود بخود جذبہ پیدا فرما دیتا ہے. تو صحابہ نے کہا حضور چٹان سامنے آ گئی، کچھ کرم فرما دیں. آقا علیہ السلام مسکراتے ہوئے تشریف لائے، ہاتھ میں کدال ہے، کدال لے کر آقا علیہ السلام خندق میں اتر گئے. حضرت اور کہتے ہیں صحابہ اتنے بھوکے تھے، کھانے کا نظم نہیں تھا. ہاں ہوتا کیا ہے، قائد و سالار بیٹھ کر کے توڑتے رہتے، قوم بھوکی مر رہی ہے، قوم کا رہنما کھاتا رہتا ہے، قوم بھوکی مر رہی ہے. وہ کیسا قائد ہے جو اپنی قوم کی فکر نہیں کرتا، اپنی فکر کرتا ہے. ورنہ تو ایسا معاملہ رہا تھا یوسف علیہ السلام جس زمانے میں پوری دنیا میں قحط آیا ہوا تھا، مصر میں بھی قحط تھا، آپ نے پہلے سے غلے کا انتظام کروا لیا تھا، لیکن آپ پیٹ بھر کھانا نہیں کھاتے تھے، پیٹ بھر کھانا نہیں کھاتے. آپ سے پوچھا گیا تو یوسف علیہ السلام آپ کیوں نہیں پیٹ بھر کے کھانا کھاتے؟ کہا اس لیے کہ اگر میں پیٹ بھر کے کھانا کھا لوں گا تو اپنی قوم کو بھول جاؤں گا. میں تھوڑا کھانا اس لیے کھاتا ہوں تاکہ بھوک کا احساس رہے اور قوم کی ذمہ داری کا بھی احساس رہے. یہ قوم کا قائد ہوتا ہے، یہ قوم کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ اپنی قوم کی فکر کرتا ہے، اپنی فکر کم کرتا ہے، قوم کی فکر کرتا ہے تاکہ قوم سلامت رہے. قوم کے ذریعے سے اللہ اسے سلامتی عطا فرماتا ہے. آج کے دور میں قوم کے نام پر اللہ 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 خیر کرے. ہمیں قائد ایسا دے جیسے قائد ہمارے مفتی اعظم رہے. اللہ ہمیں قائد ایسا دے جیسے سرکار تاج الشریعہ رہے. آج لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں ایسے موقع پر خانقاہوں سے کوئی نہیں نکل رہا ہے. ارے انگلی اٹھانے والا سن لے، ارے وہ ہمارے آقا ہیں، ابھی ان کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو یہ غلامی ہی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہے. ہمارے آقا پر انگلی مت اٹھاؤ، ضرورت پڑے گی تو ہمارے آقا دعا کریں گے، ہمارا کام ہو جائے گا. ورنہ یہ غلام جو بھی کام کر رہا ہے ہر کام کو غیر نواز کے حوالے سے کر رہا ہے، ہر کام مخدوم پاک کے نام سے کر رہا ہے، ہر کام خانواد و رضیہ کے نام پہ کر رہا ہے. اس لیے انگلیاں مت اٹھاؤ. ہمارے آقاؤں کے بارے میں کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا. ارے بول دو یار، کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا. بول والے میری سرکاروں کے ضرورت پڑے گی تو وہ آئیں گے، ضرورت پڑے گی. اچھا بادشاہ میدان میں کب آتا ہے؟ جب ضرورت ہوتی تب نا، ورنہ کون جاتے مقابلے کے لیے؟ وزیر نہیں غلام کہو یار. ہمارے بادشاہ، ہمارے مرشد کے شہزادگان، ہمارے آقا نعمت، ابھی ان کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو ان کے در کے غلام ہی کافی ہیں. اور جب ضرورت پڑیں گے تو وہ آئیں گے انشاءاللہ. جب آئیں گے تو آقا علیہ السلام کا پرچم ہر جگہ نظر آئے گا، ہر جگہ لہراتا ہوا نظر آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتر گئے. صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور نے جب اپنی چادر ہٹائی تو پیٹ میں 2 پتھر بندھے ہوئے. کتنے پتھر؟ 2 پتھر پیٹ میں مصطفیٰ نے باندھا تھا. کیوں؟ امت کو تسلی دینے کے لیے. اے میری غریب امت، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج تمہاری قربانی ہے،
لیکن آنے والی تمہاری نسلیں بڑی آرام سے زندگی گزاریں گی. آج تم کو پریشانی کا سامنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی کے طور پر پیٹ میں پتھر باندھے، ورنہ مصطفیٰ کی شان یہ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت بلا گوشہ. یہ مصطفیٰ کی شان ہے. اور ذرا یہاں پہ ایک حدیث سنائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے اگر پانی کی فرمائش کریں، پانی نہ ہو تب بھی اللہ تعالیٰ پانی کا انتظام فرما دیتا ہے. تاریخ ابن عساکر کے اندر آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر کے غار ثور تشریف لے گئے. راستے میں غار ثور، وہیں سے آغاز ہجرت کا. غار ثور تشریف لے گئے تو ساتھ میں کون تھا؟ صدیق اکبر. واہ کیا بات ہے یار. کون تھے؟ صدیق اکبر تھے. ساتھ میں آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہرے رہے. پانی کا نظم نہیں. حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیاس کا احساس ہو رہا ہے، تشنگی کا احساس ہو رہا ہے، کچھ کرم فرمائیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر جاؤ غار کے دہانے پر تمہارے واسطے پانی رکھا ہوا ہے، جا کر نوش کر لو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے غار کے دہانے پر. ابن عساکر کی حدیث ہے. آنے کے بعد پانی موجود تھا، اٹھایا پی لیا. پینے کے بعد اندر گئے تو بڑے حیران تھے کہ پانی آیا کہاں سے. پانی آیا کہاں سے؟ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، ساتھ سرکار جب آئے تھے تو پانی نہیں تھا، یہ پانی کہاں سے آیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر جب تم نے مجھ سے کہا مجھے تشنگی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جو فرشتہ جو ہے دریا کے اوپر مسلط مقرر ہے، اس فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، ارے میرے محبوب سے، میرے محبوب کا محبوب پیارا پانی مانگ رہا ہے، تم جنت سے اس کے واسطے پانی کا انتظام کر دو. جنت سے پانی کا انتظام کر دو. معلوم یہ ہوا کہ مصطفیٰ اپنی رعایا کے لیے ایسا انتظام کر رہے ہیں، لیکن جب خود کی باری آ رہی ہے تو پیٹ میں دو پتھر مصطفیٰ نے امت کی دلجوئی کے لیے کیا تھا، امت کے واسطے ایسا کیا. آقا علیہ السلام کدال لے کر کے اترے، اور جب اترے تو اترنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا پڑھا معلوم؟ بسم اللہ. کیا پڑھا؟ بسم اللہ. بسم اللہ کرنا چاہیے، ہر کام میں کرنا چاہیے، دوا کھانے سے پہلے بھی کرنا چاہیے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں دوا کھانے سے پہلے اگر مولانا صاحب کریں گے تو دوا میں برکت ہو جائے گی. ارے دوا میں برکت نہیں ہوگی. ارے آؤ خالد ابن ولید سے پوچھو، معاملہ کلیئر ہو جائے گا. آ گیا یہودی کہتا ہے دلائل نبوہ کے اندر، اے خالد ابن ولید اگر تمہارا ایمان ہے، یہ پیالے میں زہر اگر تم پی لیے، تم پر زہر کا اثر نہیں ہوا تو میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں. ہاتھ خالد ابن ولید نے پیالہ لیا، دلائل نبوہ کے اندر بسم اللہ پڑھا، پڑھنے کے بعد پی گئے. بسم اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے زہر کے اثر کو ختم فرما دیا تھا. تو دوا سے پہلے اگر کوئی بسم اللہ پڑھتا ہے، ری ایکشن کرنے والی دوا اس کا غلط اثر ختم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکت سے شفا عطا فرماتا ہے. ہر کام میں بسم اللہ. حضور نے بسم اللہ کہا اور کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا کدال، فضرب مارا کدال، تو پتھر جو چٹان تھا اس کا 1/3 حصہ 1/3 ٹوٹ گیا. اور جیسے ٹوٹا آقا نے فرمایا اللہ اکبر. کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. اور ایک روایت میں ہے دلائل نبوہ کے اندر کہ ایک روشنی نکلی. زور سے بولے، کیا نکلی؟ روشنی. مدینے میں روشنی نکلتی ہے، کہاں تک جاتی ہے؟ ملک شام تک. کدال پڑے مدینے میں، روشنی جائے ملک شام تک. پیدا ہو مکے میں، روشنی جائے ملک شام تک. آقا علیہ السلام وہاں تک روشنی پہنچی. صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیا ہے؟ آقا فرماتے اوتیت مفاتیح الشام، میرے صحابہ بڑی مشقت تمہارے سامنے ہے، اس سے جو روشنی نکلی ہے اس روشنی میں مجھے شام کے محلات دکھائے گئے اور بتایا گیا محبوب جلدی تمہاری حکومت یہاں ہونے والی ہے، جلدی تمہاری حکومت یہاں ہونے والی ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَإِنِّي لَأُوصِلُ قُصُورَ الْحَمَى مِن مَّكَانِ هَٰذَا. بخدا میں یہاں مدینے میں کھڑے ہو کر ملک شام کے لال لال محلات کو دیکھ رہا ہوں. کہاں کے ملک؟ کہاں رہ کر؟ مدینے میں. اب ایک نقطہ سمجھاتا ہوں، ایک نقطہ بڑا پیارا نقطہ.
اللہ کی تجلی جہاں پڑی اس کو لگاؤ تو آنکھ کی روشنی تیز ہو جائے. زور سے بولے آپ. کہا اللہ کی تجلی جہاں پڑی اسے لگاؤ آنکھ کی روشنی تیز ہو جائے. کہا یہ تجلی کا عالم ہے تو جلوے کا عالم کیا ہوگا؟ تو کہا اللہ کا جلوہ کسی نے دیکھا ہے؟ کہا اس نے دیکھا ہے جسے محبوب خدا کہا جاتا ہے. تو کہا اس کے دیکھنے کا عالم کا یہ عالم ہے. مدینے میں کھڑے ہوتے ہیں تو شام کے محلات کو دیکھ لیتے ہیں. شام کے محلات کو دیکھتے ہیں. حضور نے پھر کدال اٹھایا, پھر مارا, اور جیسے مارا پھر دو حصہ ٹوٹ گیا, 2/3 ٹوٹا. جیسے ٹوٹا حضور نے پھر کہا اللہ اکبر. پھر ایک روشنی نکلی, سبحان اللہ, پھر ایک روشنی نکلی. ارے نور نبی ہیں, ان سے نور نہیں نکلے گا تو کیا نکلے گا؟ نور نکلی ہے. نور نکلا, روشنی نکلی. صحابہ نے پوچھا کیا ہے؟ کہا فارس کا جو علاقہ ہے, ایران کا جو علاقہ ہے, وہاں کے محلات مجھے دکھا دیے گئے اور یہ بتایا گیا وہاں کے خزانوں کی چابیاں جلد اللہ تمہیں عطا کرنے والا ہے, جلد تمہیں عطا کرنے والا. پھر حضور نے فرمایا باخدا یہاں سے میں فارس کے محلات کو دیکھ رہا ہوں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا کدال مارا. آقا علیہ السلام نے پوری چٹان ریزہ ریزہ پاش ہو گئی. پھر روشنی نکلی. زور سے بولو یار, اور زور سے. ایک بار نہیں, ایک بار ہوتا تو کوئی کہتا ہے اتفاق ہے, 2 بار کا اتفاق ہے. کہا 2 بار نہیں, 3 بار ہو رہا, مطلب یقینی ہو رہا ہے. اتفاق نہیں ہو رہا ہے, یہ یقینی ہو رہا ہے. آقا اچھا ایک بات اور, ہر مخلوق اپنے اعتبار سے حضور کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرتی ہے. ہم اپنے انداز میں پیش کر رہے ہیں, چٹان اپنے انداز میں پیش کر رہے ہیں. چٹان نے اپنے انداز میں پیش کیا, روشنی نکال دیا, روشنی نکال دیا. اچھا ایک بات اور, کسی چیز میں آپ رگڑو کوئی سامان, لوہا اٹھاؤ پتھر پہ مارو تو اس سے چنگاری نکلتی ہے. جتنی طاقت ہوتی اتنی نکلے گی, ہے نا. جس کی جتنی طاقت اتنی چنگاری, جس کی جتنی طاقت اتنی چنگاری. کہا ہماری طاقت میں چنگاری نکلتی ہے, اور جب مصطفیٰ مارتے ہیں ان کی طاقت کا یہ عالم ہے. مارتے ہیں چٹان پر تو روشنی ایسی نکلتی ہے کہ شام, فارس اور یمن کا علاقہ بھی روشن ہو جاتا ہے, پورا علاقہ روشن ہو جاتا ہے. یہ مصطفیٰ کی شان ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روشنی نکلی ہے تو مجھے یمن کا جو دارالسلطنت ہے, یمن کی جو راجدھانی ہے صنعاء, وہاں تک دکھایا گیا اور بتایا گیا محبوب بہت جلدی آپ کی حکومت یہاں بھی ہونے والی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قائد وہ ہوتا ہے, ایک روایت میں آیا سید القوم خادم, جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے, وہ قوم کا خیال کرتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خیال فرمایا. پھر 2 باتیں ہوئی. پہلی بات ایمان. پہلی بات کیا؟ کس کی حفاظت کرے قائد؟ زور سے بولو, کس کے اپنے اور قوم. نمبر 2 جان. نمبر 2 بلا وجہ جان کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا. اب جان کو ہلاکت میں بلا وجہ نہیں ڈالنا. اس پر ایک اور روایت سنیں. یہ مصر کا علاقہ ہے, یہ مصر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا. وہاں کے گورنر حضرت عمرو بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں منتخب. مصر فتح ہو گیا. جب مصر فتح ہوا تو دریائے نیل کا ماحول یہ تھا کہ سال میں ایک دن ایسا تھا کہ اس دن ایک نوجوان کماری خاتون کو سجا کر زیورات سے آراستہ کر کے اس نیل میں, دریائے نیل میں ڈال دیا جاتا تو اس کا پانی کم نہیں ہوتا تھا بلکہ بہتا جاتا تھا. تو یہ خطرناک رسم وہاں پر تھی. ہر سال ایک خاتون کو جان دینی پاتی تھی, ہر سال ایک خاتون کی بلی دی جاتی تھی. جیسے عوام میں مشہور ہے کہ اگر کوئی عمارت مضبوط نہ ہو رہی ہو تو وہاں پر بلی دے دو, مضبوط ہو جائے گی. یہ گندے رسومات وہاں پر تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مصر فتح ہو گیا. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے, اور آنے کے بعد ان لوگوں نے کہا یا ایھا الامیر ان للیلنا ھذا سنت لا یجری الا بها. ہمارے دریائے نیل کا ماحول ایسا ہے, یہاں سال میں ایک بار ایک خاتون کی بلی دینی پڑتی ہے, اس کو دریا میں ڈالا جاتا ہے, تب جا کر کے اس کا پانی نکلتا ہے. حضرت عمرو بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈائریکٹ فرمایا ان ھذا لا یکون ابدا فی الاسلام. یہ جو تم لوگ بلی دے رہے ہو, ایک عورت کی جان مار رہے ہو, ایک عورت کو ختم کرتے
ہو، اسلام قطعاً کبھی اس کی اجازت نہیں دیتا، لہٰذا تم نہیں ڈال سکتے۔ جب انہوں نے منع فرمایا تو چونکہ قائد کا حکم تھا اس لیے مان گئے، کہا نہیں ڈالیں گے۔ عورت کو نہیں ڈالا، دریائے نیل کا پانی کم ہونے لگا۔ دیکھو کبھی کبھی ہم لوگ حرام کام سے روکتے ہیں تو اس میں نقصان ہونے لگتا ہے، بولتے مولانا صاحب نے روکا تھا تب ایسا ہوا، تو شیطان وہ کرتا ہے، شیطان کمی کر رہا ہے تاکہ تم اسلام سے دور ہو جاؤ، اسلام کی تعلیمات سے دور ہو جاؤ، اسلام کے پیغامات سے دور ہو جاؤ، اس لیے شیطان ایسا کرتا ہے۔ عورت کو نہیں ڈالا گیا، پانی کم ہونے لگا، پانی کم ہوتے ہوتے کافی کم ہو گیا۔ لوگوں نے جا کر کے حضرت عمرو بن سعد سے کہا، اے عمرو بن سعد آپ نے بلا وجہ منع کر دیا، دیکھو پانی کم ہو رہا کہ نہیں ہو رہا۔ حضرت عمرو بن سعد کو فکر لاحق ہوئی کہ اس قوم میں غلط فہمی پھیل جائے گی کہ بلی دینی پڑے گی تبھی پانی آئے گا، بلی دیں گے تبھی عمارت مضبوط بنے گی، بلی دیں گے تبھی پل جا کر کے مضبوط ہوگا، معاذ اللہ۔ ایسے گندے سندے توہم پرست عقیدے سامنے آ جائیں گے۔ حضرت عمرو بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈائریکٹ اپنے قائد کی بارگاہ میں پیش کیا۔ وہ قائد جب چلتا ہے تو شیطان بھی راستہ چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے، وہ قائد جب بولتا ہے تو حق نکلتا ہے، وہ قائد جب بولتا ہے تو اس کے بولنے سے اللہ تعالیٰ قرآن اس کے مطابق نازل فرما دیتا ہے۔ اس قائد کے پاس لکھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام پہنچا اور کہا گیا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا ایسا معاملہ ہے اور یہاں پہ ایسا ہو رہا تھا، ہم نے روکا پانی کم ہو گیا۔ حضرت عمر نے ارشاد فرمایا خط لکھ کے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ کیا کیا؟ آپ نے بہت اچھا کام کیا، ایک عورت کی زندگی بچائی۔ اب ذرا سوچو، اسلام سے پہلے دوسرے لوگ اپنی عورتوں کو زندہ کبھی جلا دیتے تھے، ستی کے نام پر جلایا جاتا تھا، کبھی ایسی عورتوں کو کپڑے جو ان کے بدن پر نہیں رہتے تھے، کبھی ایسا حال ہوتا تھا کہ ان عورتوں کی عزتوں سے کھیلا جاتا رہا، کبھی ان کو قربانیاں دینی پڑتی تھی۔ یہ حال تھا عورتوں کا، عورتوں کو جنہوں نے عزت دی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، آقا علیہ السلام کی تعلیمات میں عزت دی ہے، اسلام کی روشنی نے عزت دی ہے۔ اسلام نے بتایا کہ ناحق کسی جان کو مارنا حرام ہے، اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام نے ستی کو ختم کرایا، اسلام نے عورت کی بلی کو ختم کرایا، اسلام نے بیوہ سے جو شادی نہیں ہوتی تھی، اسلام نے بیوہ سے شادی کرنے کا ذہن دے دیا، اسلام نے عورتوں کو مردوں کے مقابل لا کے کھڑا کر دیا، اسلام نے جو عورتوں کو تو حصہ بھی نہیں دیا جاتا تھا، آج بھی باپ کی پراپرٹی میں لڑکیوں کو لوگ حصہ نہیں دیتے ہیں، لیکن اسلام کہتا ہے اگر کسی آدمی کی بچی بھی ہے، بچے بھی ہیں، تو بچوں کو روپیے میں جو ہے بچوں کو جو ہے ڈبل ملتا ہے اور بیٹیوں کو جو ہے آدھا اور ایک حصہ ملا کرتا ہے۔ اسلام نے عورتوں کو تو مردوں کے مقابل میں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اسلام نے جتنی آزادی دی ہے تم کیا آزادی دو گے؟ ارے یہ اسلام ہے جو عورتوں کو یہ ذہن دیتا ہے کہ تم اپنے شوہر کی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ یہ اسلام ہے، ورنہ تمہارے یہاں تو عورتیں ٹھنگا دکھا کے نکل لیتی، تمہارے یہاں کا حال ایسا۔ ہمارے یہاں اسلام نے عورتوں کو یہ بتایا کہ عورت اپنے شوہر کی خدمت کرے، اور تمہارے یہاں تو ہمارے یہاں تو آدمی بھی عورت کو نہیں چھوڑ کے جا سکتا، اگر جائے گا اسلامی قانون ہوتا تو سزائیں رہتی، اسلامی قانون ہوتا۔ نہیں یقین آتا تو ایک بار قانون نافذ کر کے دیکھ لو، نہیں یقین آتا ہے تو میری آواز اگر کانے بہرے لوگوں تک پہنچ جائے، رنگا بلا تک اگر پہنچ جائے تو بہت سارے قانون پاس کرنے کا پلان ہے، تم کو پاس کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے قانون پہلے سے پاس ہو چکے ہیں، ان کو خالی نافذ کر لو، معاملہ دیکھو کتنا شاندار بن جاتا ہے، کتنا شاندار معاملہ بن جاتا ہے۔ تو مصر کہ گورنر حضرت عمرو بن سعد نے لکھا، حضرت عمر نے جانتے خط میں کیا لکھا؟ اچھا پانی ہماری آواز کو سنتا ہے؟ زور سے بولیے، ہماری آواز کو نہیں سنتا لیکن عمر کی آواز کو سنتا ہے، اور عمر کی آواز کو کیا بلکہ عمر کی تحریر کو بھی پہچانتا ہے، عمر کی بات کو بھی پہچانتا ہے۔ یہ دیکھو پیارے، جو مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے پانی اور دریا بھی اسے پہچان لیا کرتا ہے، پانی اور دریا بھی اسے پہچان لیا کرتا ہے۔ تو عمر نے خط لکھا، خط میں جانتے کیا جملے تھے، کیا لکھا؟ کہا من عبداللہ عمر امیر المؤمنین الى نیل مصر اما بعد فإن كنت تجری من قبل فلا تجری وإن كان اللہ یجریک
فاسأل اللہ الواحد القہار ان یجریک۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو خط ہے اللہ کے بندے عمر جو ایمان والوں کے امیر ہیں ان کی طرف سے دریائے نیل کو، اے دریائے نیل اگر تو اپنی طرف سے بہتا ہے تو بند ہو جا، مت بہ، کوئی ضرورت نہیں، بند ہو جا، بند ہو جا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ تجھے بہاتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہوں کہ مولا جیسے دریائے نیل پیسے پہلے بہتا تھا اسی انداز میں بہتا رہے۔ اور یہ خط لکھا حضرت عمرو بن عاص کو تاکید کر دی کہ خط جو ہے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ کہاں ڈال دینا؟ دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمر کا خط ہے، حضرت عمر کا خط ہے۔ جب آقا کے غلاموں کا یہ حال ہے تو سوچو مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی۔ آقا کے غلاموں نے دریا کو بتایا کہ میرے خط کو لوگ پڑھے لکھے انسان نہیں خط پڑھ پاتے، معلوم نہیں کون سی کلاس میں جا کے پانی پڑھ کر کے آیا، کون سے اسکول میں جا کر کے پڑھ کے آیا جو عمر کی تحریروں کو پڑھ پا رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا ارے جو محمد عربی کا غلام ہوتا ہے اگرچہ انجان ہوتا ہے لیکن وہ پڑھ لیتا ہے۔ ایسے ہی جو آدمی جاہل ہے، نادان ہے، قبر میں جائے گا زبان نہیں جانتا ہے، پھر بھی وہاں پر عربی میں سوال ہوگا، عربی میں جواب دے گا۔ جب خط حضرت عمر نے ڈالا، ڈالنے کا حکم دیا، عمرو بن سعد نے ڈالا تو پانی جو گھر چکا تھا 16 ہاتھ پانی فوراً اوپر آ گیا، 16 ہاتھ پانی اوپر آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا جو قائد ہے وہ گندی رسموں کو ختم کرے گا، جو قائد ہے امت کی دعائے جان کی حفاظت کرے گا، جو قائد ہے بے جا توہمات کو ختم کرے گا، جو قائد ہے وہ گندے عقیدے کو ختم کر کے آقا علیہ السلام کے در کے عقیدے کو رائج کرے گا۔ یہ قائد کی پہچان ہوتی ہے۔ اور بہت ساری باتیں ہیں، قائد اپنے کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرے، یہ بھی ایک ضروری ہے۔ اب حوصلہ افزائی کیسے کرے، آقا نے کیسے کی، صحابہ نے کیسے، انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی مقدم واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔